میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امت مسلمہ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ رسم کی عادی ہو گئی اور روح سے ناشنا۔ آپ دیکھیں، آج کا مسلمان اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے باوجود اس کی زندگی میں تبدیلی نظر نہیں آتی۔ نماز بھی پڑھتا ہے، پکچر بھی دیکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لوگوں کا مال بھی کھا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز تو بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے کے لیے تھی، پھر یہ نماز پڑھنے کے بعد ان برائیوں سے کیوں نہیں بچ رہا؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس نیت سے نماز پڑھی ہی نہیں کہ میں نماز اس لیے پڑھوں تاکہ برائی سے بچ جاؤں، میں نماز اس لیے پڑھوں تاکہ بے حیائی سے بچ جاؤں، میں نماز اس لیے پڑھوں تاکہ نماز پڑھنے کا مقصد حل ہو جائے۔ ہماری توجہ نماز کے مقصد سے ہٹ گئی اور صرف یہ کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، بس پڑھ لو چاہے جیسے تیسے ہی، تاکہ قیامت میں اس نماز کا جواب نہ دینا پڑے۔ بس اس وجہ سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نماز ہماری زندگی میں انقلاب پیدا نہیں کر رہی، نماز ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں کر رہی۔ نماز پڑھنے کے باوجود بے حیائی کے دلدل میں مسلمان ڈوبتا جا رہا ہے، اور نماز پڑھنے کے باوجود مسلمان گناہوں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہر عبادت کے بارے میں آپ غور کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزہ اللہ نے اس لیے فرض کیا تھا تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن نماز پڑھنے، روزہ رکھنے کے باوجود ہماری زندگی میں تقوی نظر نہیں آتا، ہماری زندگی میں خشیت نظر نہیں آتی، بلکہ 27ویں شب ہی کو ماہ رمضان کی اس طرح سے رمضان کو دھکے مار کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے مسجد سے خود ہی نکل جاتے ہیں اور پھر چاند رات کا انتظار کرتے ہیں کہ جلدی سے شوال کا چاند نظر آئے اور ہم آزاد ہو جائیں۔ اللہ اکبر! روزے رکھنے کے باوجود بھی شوال کی پہلی تاریخ سے نماز کی چھٹی، تلاوت کی چھٹی، عبادت کی چھٹی، اور پھر وہی ٹی وی سیریل شروع ہو گئے اور گناہوں میں انسان ڈوب گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے روزہ اس لیے رکھا ہی نہیں تھا کہ ہم متقی بن جائیں، ہم نے تو اس لیے رکھا تھا کہ ایک رسم ادا ہو جائے، فرض ادا ہو جائے۔ وجہ یہی ہے کہ جب ہم روح کی طرف توجہ نہیں رکھے، مقصد کی طرف توجہ ہم نے نہیں رکھی، تو آج روزے کے فائدے سے مسلمان محروم ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، زکوٰۃ کو بھی لے لیجئے اور اسی طریقے سے حج کو لے لیجئے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ پروردگار نے حج کے ایام کے اندر ان 3 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، لیکن خیال نہیں رہتا۔ حج ادا کر کے عرفات کے میدان سے مزدلفہ پہنچتے ہیں، اور مزدلفہ سے مینا پہنچتے ہی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی کھانے کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی بیت الخلاء کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی وضو کے لیے لڑ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں اس لیے پیدا ہوئی کہ ہم مقصد فراموشی کے شکار ہو گئے، ہم مقصد بھول گئے، اس لیے یہ سارا معاملہ ہمارے ساتھ رہا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ہم اپنی پوری زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کھانا پینا، عیش موج کرنا، اسی لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، یہی تصور ہے۔ اس لیے بندگی سے رشتہ ٹوٹا، بندگی سے تعلق ٹوٹا، اور ہم اپنی زندگی گزارتے چلے گئے۔